للہ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہاں جمع فرمایا ہے دین کے نسبت سے، اور یہاں جو منڈل جوڑ رکھا گیا ہے، ہر بستی میں، کھیڑے میں، آس پاس گاؤں میں، دیہات میں بتایا گیا۔ ساتھیاں بھی آ رہے ہیں، آ جائیں گے انشاءاللہ، جب تک کہ تعلیم۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ نہایت غمگین بیٹھے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ جو شخص مرتے وقت اس کو کہے تو موت کی تکلیف اس سے ہٹ جائے اور رنگ چمکنے لگے اور خوشی کا منظر دیکھے، مگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کلمہ کے پوچھنے کی قدرت نہ ہوئی، اس کا رنج ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ خوش ہو کر کہنے لگے کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمیں معلوم ہے کہ کوئی کلمہ اس سے بڑھا ہوا نہیں ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ فرمایا واللہ یہی ہے، واللہ یہی ہے۔ کلمہ طیبہ یہ اسلام میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے۔ اس کلمہ کو پڑھنے کے بعد آدمی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور اب جتنا بھی نیک عمل کرے گا، چھوٹا سا چھوٹا بھی، نامہ اعمال میں اس کو لکھا جائے گا۔ فرشتے جو ہیں کرامن کاتبین، یہ اس کو لکھیں گے۔ جتنا اخلاص کے ساتھ کرے گا اس کا وزن بھی بڑھے گا، اور قیامت کے دن اس کو تولا جائے گا۔ یہ کلمہ پڑھے بغیر اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے، نیک عمل، تو پھر اس کا وزن نہیں کیا جائے گا، ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرشتے اس کو نیکی لکھیں گے ہی نہیں۔ یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے۔ یہ کلمے کی بنیاد اسلام میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں ایڈمٹ ہونا ہے۔ یہ کلمہ نہیں پڑھے تو ایڈمٹ ہی نہیں ہوا۔ جیسے اسکول میں بچہ ایڈمٹ نہیں ہوا ہے، پڑھنے میں بہت تیز ہے، اس اسکول میں اس کو امتحان، ایگزام نہیں دینے دیتے، ایسے ہی یہ کلمہ پڑھے بغیر کچھ بھی نیک عمل کر لے، کتنا بھی کر دے، ساری دنیا کے غریبوں کو کھانا کھلا دے، نام اعمال میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے اسکول میں بغیر ایڈمٹ کے ایگزام میں نہیں بیٹھنے دیتے، ویسے یہ کلمہ پڑھے بغیر نیک عمل فرشتے نہیں لکھتے، اس لیے کلمہ ضروری ہے۔ یہ کلمہ اتنا وزنی ہے، اتنا وزنی ہے یہ کلمہ کہ ساری دنیا میں ایک بھی ایمان والا، یہ کلمہ پڑھنے والا اگر ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو چلائیں گے، اور اگر کوئی نہیں ہے تو پھر اس دنیا کے نظام کو توڑ پھوڑ کر درہم برہم کر دیا جائے گا۔ تو اتنا پاورفل ہے یہ کلمہ۔ اس کلمہ کو پڑھنے کے بعد نیک عمل اپنے حساب سے، اپنے خیال سے کتنا بھی چھوٹا کرے، اس کا وزن بھی بنے گا، فرشتے اس کو لکھیں گے بھی، نام اعمال میں لکھا ہوا بھی رہے گا۔ اور وزن، اصل جتنا بھی نیک عمل ہے سب کا وزن کیا جائے گا قیامت کے دن۔ اللہ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جس دن ہم انصاف کے ترازو میں وزن کریں گے، انصاف کے ترازو قائم کریں گے،
نیکی اور گناہ کو تولا جائے گا۔ فلا تظلم نفس شیئا، کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، رتی کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ ظلم سے مراد کسی کا نیک عمل بہت زیادہ تھا تو اس کو کم کر دینا، ایسا نہیں کیا جائے گا۔ کسی کا گناہ تھے تو اس کو گناہ کو بڑھایا نہیں جائے گا، جتنا تھا اتنا ہی، انصاف کا ترازو۔ تو نیکیوں کا وزن جو ہے یہ بڑھتا ہے، دو شرط ہیں۔ نیکیوں کو قیامت کے دن گنا نہیں جائے گا کہ اس کے پاس نیکیاں 10 کروڑ ہے، 1 ارب ہے، ایسا گنا نہیں جائے گا۔ نیکیوں کو اور گناہوں کو قیامت کے دن تولا جائے گا۔ یہ دکھتا نہیں تو کیسے تولیں گے؟ بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو نہیں تولنا ہے۔ آپ کو نیکی اور گناہ تولنے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، جس کی ذمہ داری ہے اس کو دکھتا ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ تولنے والا اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، تو اس لیے ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے کہا ہے کہ ہم تولیں گے تو اسی کو تولنا ہے، ہم کو اور آپ کو نہیں تولنا ہے۔ تو نیکیوں کو اور گناہوں کو تولا جائے گا۔ تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ نیکیوں میں وزن ہے، اصل میں وزن بڑھانا ہے تو 2 شرط ہے، وہ 2 شرطیں پائی جائیں گی تو وزن بڑھے گا، نیکیوں میں وزن بڑھے گا۔ وہ 2 جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہے اخلاص کے ساتھ کرنا، اور دوسری شرط ہے سنت کے مطابق ہو۔ یہ 2 شرطیں پائی جائیں گی تب نیکیوں میں وزن بڑھے گا۔ یہ 2 میں سے ایک بھی اگر چھوڑ دیں تو نیکیوں میں وزن نہیں بڑھے گا۔ قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور آگے فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ تو گناہ اور نیکی ان دونوں کو تولا جائے گا میدان حشر میں۔ تو نیکیوں کا وزن بڑھانا ہے تو 2 چیزوں کا خیال رکھیں۔ ایک یہ جو ہم کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، دوسری شرط ہے کہ سنت کے مطابق ہو۔ اس کام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، بزرگان دین نے کیا ہو، اولیاء کرام نے اس کو کیا ہو۔ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں ادھر سے آ رہا ہو، نبی سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے ادھر سے آیا ہو، ہم ادھر سے چڑھا کے ادھر نہ لے گئے ہیں۔ بہت سارے کام ہیں، بہت سارے کام ایسے ہیں کہ ہم لوگ ادھر سے چڑھاتے ہیں ادھر۔ یہ والا اس میں نیکی ملے گا نہیں، وزن بڑھے گا نہیں، ادھر سے آیا ہو، اوپر سے۔ تو خیال رکھیں اس بات کا کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو اور اخلاص کے ساتھ کریں ہم۔ اخلاص کے ساتھ نہیں کریں گے تب بھی وزن نہیں بڑھے گا، گنتی کتنا بھی ہو جائے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ کریں گے تو وزن بنے گا۔ اس لیے خیال رکھیں اخلاص ہوتا کیا ہے۔ میں صرف آپ کو اتنا ہی بتا رہا ہوں، اخلاص بڑے حضرت آ گئے ہیں، میں بس کر دیتا ہوں۔ اخلاص قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، آپ کے لیے چوپایوں میں گائے ہے، بھینس ہے، اس میں عبرت کی چیز ہے۔ نسقیکم مما فی بطونی، ہم آپ کو اس میں سے، اس کے پیٹ میں سے نکال کے پلاتے ہیں۔ کیا چیز پیتے ہیں بھائی؟ دودھ۔ کیسا ہے وہ، کہاں سے بنا ہے، کیسے بنتا ہے، بتا رہا اللہ اس میں من بین فرث ودم، وہ دودھ میں تیار کرتا ہوں گوبر اور خون کے بیچ میں،
ادھر گوبر ہے ادھر خون ہے، جسم میں ہر حصے میں خون ہے، اس کے بیچ میں سے نکالتا ہوں لبنن دودھ خالصاً پیور خالص اوریجنل سائغا للشاربین پینے والوں کو مزہ دیتی ہے۔ بتا رہا اس میں اخلاص کیا ہوتا ہے۔ دیکھو اگر ہم دودھ نچوڑ رہے ہیں اور برتن نیچے رکھے ہیں، دودھ کے ساتھ ساتھ خون آ جائے، آپ اس کو برتن میں پکڑیں گے؟ کون کون پکڑے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا دیکھیں گے، کون بھی نہیں پکڑتا۔ چلو دودھ ہٹاؤ، دودھ کے ساتھ گوبر آ جائے، آپ اس کو برتن میں پکڑیں گے؟ نہیں پکڑیں گے۔ ایسے ہی اللہ فرما رہا ہے، اخلاص بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم جو تم کو دودھ پلاتے ہیں بھینس کے تھن میں سے نکل کے، گائے کے تھن میں سے نکال کے جو پیتے ہو، اس دودھ کو ہم گوبر سے بچا کے پیور دودھ نکالتے ہیں، خون کی آمیزش سے، خون کی ملاوٹ سے بچا کے نکالتے ہیں۔ اے مجھے ماننے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والوں، قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں، میدان حشر پر ایمان رکھنے والوں، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والوں، ایک رسول آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں، امت محمدیہ، تم بھی نیک عمل جب کرو گے تو ریاکاری کی ملاوٹ سے، مکاری کی ملاوٹ سے، ان ساری چیزوں سے اپنے نیک عمل کو بچا کے خالص میرے لیے کرنا۔ اگر ملاوٹ آ گیا ریاکاری کی، مکاری کی، دکھاوے کی، شہرت کی، جیسے تم دودھ میں گوبر آ جائے برتن میں پکڑنے تیار نہیں ہو، ویسے ہی ریاکاری والا عمل اگر بھیجو گے میں رکھنے تیار نہیں، میں لکھ کے رکھنے تیار نہیں، میں اس کو محفوظ کرنے تیار نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ تو اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اخلاص کے ساتھ کریں گے تو قبول کرے گا۔ اگر ملاوٹ اور مکسچر کر دیے دکھانے کے لیے، شہرت کے لیے، تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ہم آپ ہیں، معمولی سی زندگی اس نے عطا کی ہے، چند روز کی زندگی ہے، غریب ہیں، بیمار ہوتے ہیں، اتنا مجبور ہیں، کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ اتنا ہم محتاج ہیں، مجبور ہیں۔ ہم جیسے کمزور لوگ دودھ میں گوبر کی ملاوٹ آ جائے لینے تیار نہیں ہیں۔ وہ قادر مطلق، وہ اللہ جو کسی کا محتاج نہیں، ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، وہ ملاوٹ والا کیوں قبول کرے گا؟ اسے کیا پڑی ہے؟ اسے کیا نقصان ہے؟ اسے کون سی مجبوری ہے؟ کیوں قبول کرے گا وہ؟ اس لیے ہم جو نیک عمل کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ کرنا، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ سے محبت پیدا کرے۔ اللہ والوں کے پاس رہیں گے تو اللہ سے محبت بنے گی۔ آپ کو دال چاہیے، راشن چاہیے، چاول چاہیے، شکر چاہیے، نمک چاہیے، تو شکر والوں کے پاس، دکاندار کے پاس جانا پڑے گا۔ آپ کو اللہ کی محبت چاہیے تو اللہ والوں کے پاس آنا پڑے گا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اگر آپ کو اللہ کی محبت چاہیے تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا، اللہ والوں کے پاس رہنا پڑے گا، ان کے آس پاس رہیں گے، بیٹھیں گے، ان کے ساتھ سیکھیں گے تو اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ جب اللہ کی محبت دل میں آ جائے تو پھر ہر عمل اخلاص کے ساتھ کریں گے، ہر عمل اخلاص کے ساتھ کریں گے۔ اگر اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ سے آپ کو محبت نہیں ہے تو کوئی عمل اخلاص کے ساتھ نہیں کر سکتے، گڑبڑ ہو جائے گا۔ اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احب اللہ، اللہ سے محبت کرو۔ کیوں؟ کئی کو فَإِنَّهُ خَالِقُكُمْ، وجہ بتایا، اس لیے کہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے، اگر وہ تم کو پیدا نہیں کرتا کچھ بھی نہیں تھے۔ تو فرمایا احب اللہ، اللہ سے محبت کرو، فَإِنَّهُ خَالِقُكُمْ، اس لیے کہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے، محبت کریں گے اللہ سے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحِبُّونِي، اور مجھ سے بھی محبت کرو۔ کیوں محبت کریں؟ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّنِي، اس لیے کہ وہ تمہارا رب جس سے تم کو محبت کرنے کا حکم دیا نہیں، وہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو مجھ سے بھی محبت کرو۔ اب جب محبت بڑھے گی، دلوں میں اللہ کی محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی تو اللہ کے حکم پر آپ عمل کریں گے اخلاص کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے اخلاص کے ساتھ۔ اگر محبت نہیں ہے تو پھر اخلاص کے ساتھ عمل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سے بھی محبت کرنی ہے،
اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، میرے اللہ نے حکم دیا ہے، میں اس کے لیے عمل کر رہا ہوں، مجھے اس کے پاس جانا ہے، میں اس کو کتنا چاہتا ہوں وہ مجھے ہم سے بڑھ کے چاہے گا، میں اس کے لیے کتنا خالص نیک عمل کرتا ہوں اخلاص کے ساتھ، وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ اچھا انتظام کرے گا۔ تو محبت ہونی چاہیے، جب محبت آئے گی تو عمل اخلاص کے ساتھ ہوں گے، تو اللہ سے محبت کریں گے، اللہ سے محبت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہونی چاہیے، سنت کے مطابق عمل کریں گے، اخلاص پیدا ہوگا، خشوع خضوع پیدا ہوں گے۔ محبت سے آپ بہت کچھ کرا سکتے ہیں، سختی سے بدتمیزی سے کچھ بھی نہیں کرا سکتے۔ محبت سے پیش آنے والا مزاج بنائیں، ایک اللہ کو سجدہ کر دیں محبت والا، بہت مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ اور اگر اللہ سے محبت نہیں ہے تو نماز پڑھنا بھاری ہے، عام وزن، سستی، کاہلی، جانا کہ نہیں کہ بہانے ڈھونڈے گا، بارش ہو رہی ہے زور سے میں جا سکتا نہیں، کہاں جانا، کرنٹ نہیں ہے، یہ سب بہانے ڈھونڈے گا۔ اور اگر اللہ سے محبت ہو، اللہ سے محبت دل میں پیدا ہو جائے تو یہ اپنا گردن کٹانے تیار ہو جائے گا، ضرورت پڑی تو اپنا روپیہ پیسہ سارا سب کچھ خرچ کر دے گا اللہ کے راستے میں۔ اور اگر اللہ سے محبت نہیں ہے تو زکوٰۃ نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ سے محبت کریں، اللہ سے محبت کرنے والے کامیاب ہو گئے، جنہوں نے بھی اللہ سے محبت کیا ہے کامیاب ہو گئے۔ ایک آدمی تھا، عطر کی شیشی دکان تھا، عطر بیچ رہا تھا، تو ایک اللہ والے آئے، اس کی دکان کے پاس کھڑے ہو گئے، تو وہ آدمی دکاندار یہ شیشی میں سے عطر نکالتا ہے، اس میں ڈالتا ہے، اس میں ماپتا ہے، ادھر رکھتا ہے، کہا یار اتنے شیشی میں اس کی جان اٹکا ہوا ہے، یہ مرے گا کیسے؟ تو اس بزرگ نے، اللہ والے نے تھوڑا زور سے کہہ دیا، تو دکان والا سن لیا، سنا تو اسے غصہ آ گیا، میں کیسے مر دوں، تجھے کیا مطلب ہے، بڑا آیا ہے مر کے دکھانے، تو کیسے مرے گا، مر کے دکھا۔ یہ غصے میں بات کر دیا۔ اس اللہ والے نے کہا مجھے میرے بارے میں پوچھ رہا ہے، میں کیسے مروں گا، میرے بارے میں پوچھ رہا ہے، تو ہاں بتا کیسے مرے گا۔ کہا وضو بنانے کے واسطے پانی دے۔ اس اللہ والے نے وضو بنایا، 2 رکعت نماز پڑھی، چادر بچھائی، وہیں سو گئے۔ اب کہا لے دیکھ میں مرنے لگا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کہا اور مر گئے۔ اب یہ جو عطر بیچنے والا تھا اس کا دماغ ٹھکانے لگ گیا، یہ حیران ہو گیا، یار ایسے بھی کوئی مرتا ہے، ہمیں موت سے ڈرتے ہیں، یہ خود سے مر رہا ہے، ہمیں موت کا نام سنے تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں، یہ خود سے مر رہا ہے، کلمہ پڑھ کے مر رہا ہے، وضو بنا کے مر رہا ہے، نماز پڑھ کے مر رہا ہے، تو ہم لوگ موت سے گھبراتے ہیں، کائی کے لیے؟ اللہ سے محبت نہیں ہے۔ اللہ سے محبت ہو جائے تو مرنا بھی آسان ہے، اللہ سے محبت کریں۔ اب وہ عطر بیچنے والا سارا دین دنیا دکان سکان سب کچھ چھوڑا، بھاگا، کہا کہ صرف میں اللہ کے نام لوں گا، اللہ کے نام کی تسبیح پڑھوں گا، میں اللہ کی عبادت کروں گا، مجھے اس دنیا نہیں چاہیے۔ وہ بھی جا کے اللہ والا بن گیا۔ تو اللہ سے محبت کریں، چلتے پھرتے۔ محبت کا ایک ضابطہ ہے کہ آدمی کو جس سے محبت ہو اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے، اس کا ذکر ہمیشہ کرتا ہے۔ تو اللہ سے آپ کو محبت ہو جائے تو آپ ہر جگہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام دھندا کرتے اللہ کا نام لیں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے محبت کرو اور مسجد کے کونا میں بیٹھ جاؤ اور اللہ 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 ایسے کرتے رہو، ایسا نہیں۔ آپ دنیا میں چلے پھریں، چل پھر رہے ہیں تو اللہ کا نام لیں، گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں تو دعا پڑھیں، سونے گئے تو اللہ کا نام لیں، اللہم بسم کا منہ تو احیا جب پڑھے گا تو اللہ کا نام لے گا نہیں لے گا، سو کے اٹھے تو اللہ کا نام لے، دعا پڑھیں، وضو بنانے گئے تو دعا پڑھیں، پیشاب کو گئے تو دعا پڑھیں، پیشاب سے فارغ ہو کے باہر نکلے تو دعا پڑھیں، مسجد میں آئے تو دعا پڑھیں، تجارت کرنے گئے تو دعا پڑھیں، ڈیوٹی کرنے گئے تو دعا پڑھیں، کہیں سفر میں جا رہے ہیں تو سفر کی دعا پڑھیں، ہر جگہ دعا پڑھیں گے تو اللہ کا نام آئے گا نہیں آئے گا؟ اللہ کا نام آئے گا۔ تو آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے تو ہر جگہ پہ آپ اللہ کا نام لیں گے، اور قاعدہ یہی ہے کہ جس کو جس سے محبت ہو اس کا نام زیادہ لیا کرتا ہے، اس کا نام زیادہ لیا کرتا ہے۔ تو اللہ سے محبت ہو جائے گی تو آپ بھی ایسا کریں گے۔ تو دعاؤں کے اہتمام کریں، جتنی بھی دعائیں ہیں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین سارے لوگ کرتے گئے ہیں اور اللہ نے ان کو قبول کیا ہے۔ تو نیک لوگوں کی کرنے کی عادت ہے اور اللہ کو ان دعاؤں کی قبول کرنے کی عادت ہے۔ اگر ہم جیسے گناہ گار لوگ بھی ان دعاؤں کو پڑھیں، اللہ سے مانگیں، تو قبول کرنے کی عادت ہے، قبول کر لے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو بڑے لوگ آ چکے ہیں، لہٰذا میں بس کر دیتا ہوں۔ اللہ سے محبت پیدا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔